السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر شعیب شاہد امریکہ سے آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ یہاں آج کل انٹلیکچوئل کلاس پہ ایک بہت بڑی ڈسکشن چل رہی ہے کہ آخر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیں کیوں ڈارک ایج میں لے جانا چاہتی ہے، کیوں اس ملک میں ایک فرعونیت کے علاوہ ایک خوف، دہشت، کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا حق کی، کوئی فون پر بات نہیں کر سکتا، کوئی ڈسکشن نہیں کر سکتا، کسی کی بھی زندگی یا عزت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور جس چیز میں جس انداز سے آرمی اور اس کا ٹولہ اسے انٹرپریٹ کرنا چاہتا ہے، اس طریقے سے قوم کے اوپر ایک خوف و ہراسمنٹ سی طاری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مے کا واقعہ ہے یہ بڑا پلانٹ تھا اور بڑا آرگنائز طریقے سے کیا گیا ہے، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جس کو ایک بیس بنا کر یہ تمام سلسلے کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ کیا اس کا بینیفیشری پی ٹی آئی ہے، یا اس کا جو لیڈر ہے وہ ہے، یا اس کا فائدہ آرمی نے لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو گروپ ہے اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی ہے کہ جہاں کہاں وہ ایک 70% میجورٹی جس شخص کے ساتھ تھی، اس سے کے متعلق بات کرنا، اس کا نام لینا، اس کی پارٹی کے متعلق کرنا، اس کا جو کا ساتھ رفقا تھے ان کے متعلق بات چیت کرنا ایک گناہ ہو گیا ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ اس کو سیدھا ایک انہوں نے پہلے ہی ایک پری ڈسپوزیشن ہے، ذہن میں فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ہم نے کس طرح ختم کرنا ہے، غدار دس دیٹ۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ قدرت نے ہر ایک شخص کو ایک وقت دیا ہوا ہے۔ میں اس میں خاص طور پر اسکین پر ایک صورت المومنون کی ایک صورت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ میں ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل بصیرت ہے اور جو قرآن و حدیث پر یقین کرتے ہیں۔ ان جنرل صاحب سے جو سید ہیں، حافظ ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ اور مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر لیا گیا، قرآن و حدیث کے حساب سے اس کو چلنا تھا۔ جو شخص بھی قرآن و حدیث سے بات کرتا ہے، جو بھی لیڈر جو بھی پروگرام میں آ کر بات کرتا ہے، تو لوگ اس کو یہ جو کل کی جو خواتین ہیں اور جو اپوزٹ لیڈر ہیں جو مختلف صوبوں کے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام کی بات کیوں اس سیاست میں لے آتے ہیں؟ وہ سیاست اور اسلام کو ڈیفرنٹ کرتے ہیں۔ سیاست جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہے اور لوگوں کی خدمت کے لیے ہے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈلز ہیں، ان کو رکھ کر اس سے آپ انصاف کریں۔ اگر ان کا نام لینے والے کو اور جو آدمی انصاف کی بات کرے اور اس لیڈر کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کو یوز کر رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کو اسلامی ریپبلک کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس میں اور انڈیا میں یا ویسٹرن کنٹریز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کو اتنا اس سے ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف آئیے۔ میرے پاس بہت سے سوالات ہیں، میں سمجھ نہیں آتی میں کس طریقے سے کہاں سے شروع کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو 2022 ایئرس کو ڈارک ایئر آف دس کنٹری کے طور پر منانا چاہیے، جہاں سے کہ باجوہ کے جو ڈاکٹرائن تھا اس کی اپوزیشن کی وجہ سے یہ گورنمنٹ چلی گئی۔ اس کا ڈاکٹرائن کیا تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جو آدمی غلط طریقے سے دولت لے کر لوٹ موٹ کر کے یہ جو ٹولہ ہے یا جن پر کیسز چل رہے ہیں ان کے وہ فیور میں تھا، کہ وہ اس لیے انگیز تھا عمران خان کے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس طریقے سے ان کو یہ چیزیں کریں، کیونکہ ان کے خیال میں تو یہ تھا کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں این آر او کا سلسلہ این آر او 1 این آر او 2 چلتا رہے، لہٰذا انہوں نے جو آپ کے ان کے اوپر ایکشن ہوئے تھے نہ ہوئے ان کو لے کر مسلط کر دیا۔ کیا خوبصورت یہ بات ہے کہ آرمی ان لوگوں کو لا کر مسلط کرتی ہے، وہ اپنے قانون بنا کر آپ پاک صاف ہو کر حاجی ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی قانون کو دوبارہ انٹرپریٹ کر کے کہتے ہیں نہ کسی طریقے سے اس کو پھانسی پہ چڑھانا ہے۔ نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے اس قسم کا قانون بناؤ، اس قسم کے پھندا لے آؤ جو بالکل اس کے ذہن اس کے جسم میں فٹ ہو اور یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ بڑی بڑی قوم پر یہ بڑے بڑے وقت آئے تو چلے گئے۔ تو میں یہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز دا ڈفرینس بٹوین یہ جو پی ٹی آئی ہے اور آرمی ہے یا اسٹیبلشمنٹ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں بھی جو مجرم ٹولہ ہے، جو خائن لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا، جن کے پروف ہیں، ان کو
ان پر کیسز نہ چلیں اور وہ دوبارہ ان کو یہ پیش آتے ہیں۔ تو ذہن میں یہ رکھ لیجئے گا، سیاست کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی خدمت کرنا۔ یہاں سیاست جو اس ملک میں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کاروبار کرنا، کاروبار کے ذریعے آپ لوگوں کو پیسے دیں، آ جائیں، پھر پیسہ بنائیں اور پیسہ بنا کر اس قسم قانون لے کر یہ باہر چلے جائیں، آپ کا جو ہے دولت اور مقروض کر دیا جائے، پھر قرضہ لیا جائے، اور یہ سلسلہ جاری ساری رہے۔ اور وہ اس ٹولے کو اسٹیبلشمنٹ پسند کرتی ہے، کیونکہ انہیں کاروباری آدمی چاہیے جو ان کے بھی سلسلہ جاری ساری رہے اور ان کا بھی جاری ساری رہے۔ تو بیسک دس از دا مین ریزن ان دیٹ ون، جس کی وجہ سے کہ یہ لوگ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں ہے یہ کس طریقے سے غلط طریقے سے قانون بنا رہے ہیں، کس طریقے سے دوسروں کو پھنسانے کے لیے کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے یعنی کہ قانون جو ہے وہ میجورٹی کا نہیں ہوتا اور پھر اس کو کس طرح پاس کر کے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اوکے کس طریقے سے اس کو پھنسانے کے لیے جہاں کہیں بھی کوئی اس قسم کی حرکت ہوئی ہے تو اس کا نام لے کر اس کے اوپر 150-200 کے قریب اب کیسز ہو گئے ہیں۔ تو دنیا ساری دیکھ رہی ہے، تو میرے دوستو یہ دیکھو کہ اس سے آپ کے ملک کی کوئی ترقی تو نہیں ہو رہی۔ اگر آپ اس طریقے سے یہ سمجھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سمجھ کہ ہم بہتری کر رہے ہیں، تو خدا را یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کے ان کرتوت کی وجہ سے عوام آپ کے خلاف ہے تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ خلاف نہیں، آپ نے غلط لوگوں کی پشت پناہی کر کے اپنے منہ پر سیاہی مار لی ہے، اور آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ ہم پاپولر ہو جائیں۔ پاپولرٹی پاور سے نہیں ہوتی، دبانے سے نہیں ہوتی۔ آپ کس کس کو کس طریقے سے کب تک دباتے رہیں گے، اور یہ ہوگا یہ اس کا کنزیومر کرتے کرتے کو مقروض کر کے اس کو زیرو پر لے کر چلے جائیں گے، لیکن آپ لوگوں کے عوام میں وہ گڈ وشز نہیں لے سکتے جو پہلے لوگوں کے متعلق تھی۔ کیا یہ ٹریڈ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اتنا جنون طاری ہو گیا کہ ان کو اچھائی برائی کا فرق پتہ نہ چلا، اور یہی یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس طریقے سے ایک نفرت پیدا ہو، اور یہ جو ہے نا میں سے خلیج آرمی اور پی ٹی آئی میں بڑھ جائے اور یہ ہمیشہ اس کی لڑائی ہو اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور دے آر سکسیسفل۔ تو کیپ ان مائنڈ اگر یہ مے کا واقعہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے ذرا سائیکولوجیکل انالیسس کریں، یہ کیوں ہوا، کس وقت ہوا، اور اس کا کرنے والے ٹائم کیا تھا، اس کو کرنے کا فائدہ کس کو ہوا، اور یہ کرنے والے کون ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سامنے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی ایسی آپ ہائی پاورڈ ریسرچ کروائیں جس سے پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے۔ مفروضوں کے اوپر لوگوں کو پکڑنا، مفروضوں پہ آگے آگے کہانی بنا لینا، مفروضوں کے اوپر ان کو فٹ ان کرنے کے لیے اس قسم کے قانون لے آنا، پھر اس کے بعد اس قسم کی وٹنسز کا اکٹھی کرنا جس سے کہ ان کا جو مشن تھا وہ پورا ہو گیا، کیونکہ ویسے تو وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، لیکن یہ کر کے اس پارٹی کو نکال دو۔ کیا یار اتنی آپ یعنی کہ خوف زدہ ہیں عمران خان کا کہ اس کا نام لینا بھی گناہ ہے، اس کا پروگرام کرنا بھی گناہ ہے، اس کے متعلق بات چیت کرنا بھی گناہ ہے، اس پارٹی کے متعلق سوچنا بھی گناہ ہے، جو اس کے ساتھ ہوگا ان کو پکڑا جائے، ان کو کرش کیا جائے، کہ یعنی کہ یہ ایسا خوف زدہ ہے۔ ان ادر ورڈ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آرمی اتنی خوف زدہ ہے اس ایک شخص سے، کیوں کہنے کہ آپ کو خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ حق پر ہیں۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ اس اسٹیٹ کے اندر آرمی کا ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اس کا دائرہ ہے، آپ کے خدا بھلا کرے جوڈیشری کا ہے، اسی طریقے سے پولیٹیشین کا ہے، اسی طریقے سے ایڈمنسٹریشن کا ہے۔ مجھے جو اس میں جو سب سے یہ 4 پلر نظر آ رہے ہیں، اس میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے کہ اس کی مین ریزن کیا ہے کہ یہاں میں ان کو 2 لفظوں میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، ایگو کا مسئلہ اور ریجڈری، کہ بجاس ہم نے جو کہہ دیا ہے وہ حرف آخر ہے اور اس کو کوئی آپ غلط نہیں کہہ سکتا۔ ایک تو اس کی یہ ریزن ہے، لہذا جب آدمی کے آنکھوں پر یہ پردہ پڑ جائے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ رائٹ کیا رانگ کیا، وہ کہتے ہیں میری ایگو کا پرابلم، اس نے مجھے چیلنج کیوں کیا، یہ متعلق ایسا کیوں کرتا ہے۔ بھائی اگر آپ کانے نہیں ہیں تو وائی یو آر ورڈ، وائی یو آر افریڈ آف اٹ، یو آر ان پاور، آپ کے ہاتھ میں پوری پاور ہے، تو آپ اس پارٹی سے کیوں، ان ادر ورڈ یو آر افریڈ آف دا پیپل جو انصاف چاہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایریا تھا، یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا کنٹری، آپ کے اندر تو جو سب کچھ ہو رہا ہے
وہ تو آپ کنٹرول کر نہ سکیں، آپ لوگوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں، تو کیا آپ اس طریقے سے کشمیر فتح کر رہے ہیں یا کیا نیک کام کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں گے؟ تو پلیز ذہن میں ہی رکھنا چاہیے کہ جوش و جنون میں آ کر میں اس کے لیے ایک ہی لفظ کہوں گا کہ ایگو جو ہوتا ہے یہ بڑا بری چیز ہے، ریجڈیٹی بہت بری چیز ہے، اس میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دن اور ہم ذلیل ہوں گے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ آپ کی جوڈیشری میں ایک ایسا چیف جسٹس آنے والا ہے جس کو ایگو کا اتنا پرابلم ہے کہ وہ اس موجودہ جو جوڈیشری اس نے تقسیم کر دی ہے۔ آپ کے بدترین اس قوم کے لیے وقت آنے والا ہے۔ آرمی وہاں ایگوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد آرمی کے علاوہ یہ جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے اور یہ جو پولیس ہے اور یہ جو ان کو ایکٹیویٹ کرنے والے وہ آپ سے زیادہ ایگوسٹ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ صاحب نے کہا ہے ہم نے یہ کر دینا، لہٰذا ایز اے ریزلٹ آف اٹ ڈارک ایج، میں جو کہتا ہوں 220 ایئر جو رجیم چینج ہے، اٹ از اے ڈارک ان دا ہسٹری، یہ اس کا آفٹر شارٹس ہیں، یہ مے والا پتہ نہیں اور کس طریقے سے کیا کچھ نکلیں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ابھی کچھ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کہ میرے قوم کے لوگوں پرانی قوم سے سیکھو، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کیا، تو آپ اس بھول میں نہ رہیں کہ آپ یوں ہی رہیں گے۔ پلیز کیپ ان مائنڈ اینڈ سی ایجپٹ میں کیا ہوا ہے، افریقن کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں آرمی کی گرفت مضبوط ہے وہاں عوام میں غربت، بے بسی، خوف، دہشت اور دن بہ دن ڈیٹوریشن ہو رہی ہے، اور پاور چند ایک لوگوں میں ہے، اور وہ جو ہوتا ہے نا پیسہ وہ آتا ہے، آپ وہاں سے قرضہ لیتے ہیں وہ پھر مڑ جوڑ کر پھر واپس آ جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی ایک انٹرپریٹیشن تو یہ ہے، آپ کے ریسنٹلی آپ کے جو خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں دے رہا تھا، آرمی کے صاحب گئے جنت انہوں نے کیا، دے آر زمانے میں وہ مشہور ہیں کہ لٹیرے ہم ان کو دیں گے، لوٹ کر چلے جائیں گے، پھر ہمارا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو پلیز کسی کی محبت میں اتنے نہ گل مل جائیے کہ آپ حق اور سچ کا پتہ نہ چلے۔ تو آپ کے پاس اگر پاور ہے تو پاور اگر ہے تو آپ اپنے اندر کریکشن کریں۔ اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ، جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون، اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا
شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون۔ مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے۔ لا تجأروا اليوم انکم آج مت تلملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے۔ مستکبرین بہ سامرا ان سے سرکشی کرتے، کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بےہودہ بکواس کرتے تھے۔